بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من اناب الي وقال نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی الی آخر الحدیث۔ انتہائی افسوس کے ساتھ بولنا پڑ رہا ہے کہ اس پرفتن دجالی دور میں خارجی فتنوں کے ساتھ ساتھ داخلی فتنے بھی رونما ہو رہے ہیں، اور اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو داخلی فتنے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اس دور کا ایک داخلی فتنہ سلمان ندوی ہے۔ کئی برسوں سے تجربہ ہو رہا ہے کہ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو جناب کا علمی تکبر جوش مارتا ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اپنے علمی گھمنڈ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جیسی مقدس جماعت کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ایسے گھٹیا قسم کے الفاظ سے بکواس کرتے ہیں کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس مقدس جماعت کو بزبان الہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ مل چکا ہو اور بزبان رسالت خیر القرون قرنی کہا گیا ہو، جناب پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے ندوۃ العلماء لکھنؤ جیسی مقدس درسگاہ سے نکالے گئے، جو کہ خود ان کی مادر علمی ہے، لیکن جناب کو احساس نہیں ہے، حتیٰ کہ جناب جمہور علماء کو بھی کسی گنتی میں نہیں لیتے۔ کہتے ہیں کہ جمہور کیا ہوتا ہے؟ ابھی چند دن پہلے جناب کی تازہ ترین بکواس صحابہ کرام سے متعلق سامنے آئی۔ مشہور حدیث من کنت مولا فعلی مولا کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ میں جن کا حاکم ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے حاکم ہیں، حالانکہ یہ مطلب کسی بھی محدث نے بیان نہیں کیا، اور لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے سیاہ ستہ وغیرہ دیگر حدیث کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس سے کس کو انکار ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کا وہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو جناب نے نکالا ہے۔ اسی طرح غدیر خم کا واقعہ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں ایک ٹولہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے بارے میں کہتے ہیں، زبان دراز کرتے ہیں کہ ثقیفہ بنو ساعدہ میں ایک ٹولہ اکٹھا ہوا۔ کیا جناب کو اور کوئی مہذب لفظ نہیں ملا جس سے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے، جو ان کی شان ہوتا؟ ویسے بھی آپ کے پاس تو الفاظ کی بھرمار ہے۔ ایسے ہی منافق صحابہ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا آپ صحابہ کرام کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، منافق اور غیر منافق؟ بار بار آپ بولتے ہیں، اس کا پاور آپ کو کس نے دیا ہے؟ خدا را کچھ تو سوچے ہو۔ خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوری امت مسلمہ کے ماموں ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تو جو کچھ کہا ہے اس سے تو موصوف کا ایمان خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ ایسے گندے الفاظ تو کسی عام انسان کے بارے میں کہنا بھی غلط ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو الفاظ کافر، زندیق، فرعون وغیرہ آپ نے بولے ہیں، نعوذ باللہ، وہ تو اس سے بری ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ ساری بکواس آپ پر لوٹ کر آ جائے اور پھر آپ کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ ایسے ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے یہاں کوئی خاص وقت نہیں ہے، ہر کچھ لکھتے رہتے ہیں، ہر کچھ بکتے رہتے ہیں۔ مشاجرات صحابہ کا جہاں تک سوال ہے تو وہ ان کی اجتہادی خطا کہلائے گی، جس پر ثواب ملتا ہے، لیکن آپ کے نزدیک یہ لوگ جہنمی ہیں۔ خدا را اپنے منہ میں لگام ڈالیے اور امت اور علماء امت سے معافی مانگیے اور خالق کائنات کے سامنے پکی سچی توبہ کیجیے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہیں پر میں بہت شکر گزار ہوں مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا، اور خاص طور سے موجودہ محتمم کا، کہ انہوں نے بغیر کسی رعایت کے
اور بغیر حسب نسب کا خیال کیے ہوئے، چاہے وہ کتنی بڑا عالم کیوں نہ ہو، دارالعلوم کا ہمیشہ سے یہ طرز رہا ہے کہ حق کو حق کہنا اور باطل کو باطل کہنا۔ دارالعلوم نے جو سرکوبی اس فتنے کی ہے وہ بھی بر وقت بہت اچھا قدم اٹھایا ہے۔ اسی طریقے سے ندوے کے علماء اور دیگر علماء کرام نے اس بکواس کرنے والے شخص کے بارے میں جو سرکوبی کی ہے اور ان کے منہ پر لگام ڈالنے کو کہا ہے، وہ بر وقت بہت اچھا قدم اٹھایا ہے۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں آخر میں کہ اللہ تعالی ہر ایک کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور باطل سے بچنے کی اور باطل کو ختم کرنے کی کوشش اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موصوف کو اللہ تعالی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جمہور علماء کا جو موقف ہے اس سے جڑے رہنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رکھیو غالب اس تلخ نوائی میں معاف، رکھیو غالب اس تلخ نوائی میں معاف، کہ آج میرے دل میں درد سوا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔